اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کا 4 لیسن، جس کا نام ہے ابو القاسم زہراوی۔ ابو القاسم زہراوی کے شاعر ہیں حمید عسکری، جو 1909 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1971 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس سبق کو، جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب نامور مسلم سائنسدان سے منتخب کیا گیا ہے۔ مصنف سبق میں معروف سائنسدان ابو القاسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سرجری کے میدان میں بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک نایاب کتاب التصریف لکھی، جس میں انہوں نے سرجری سے متعلق 90% تجربات کو تحریری اور تصویری شکل میں قارئین کے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصابی پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اب ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ ہم صرف چند پیراگراف کی تشریح کریں گے جو امتحانات میں آتے ہیں، ضروری ہیں۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد ایان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا، زہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبون تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کا نام جز بن گیا۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر تھے۔ انہوں نے 912 میں تخت نشین ہوئے۔ جب انہیں خلافت ملی تو ان کی عمر کیا تھی، 23 برس تھی۔ اندلس کی سلطنت داخلی طور پر انتشار کا شکار تھی۔ بہرحال دارالحکومت کی تبدیلی کی فوری وجہ عبد الرحمن الناصر کی چھوٹی ملکہ ملکۃ الزہرا کی فرمائش تھی۔ اس نے اپنی فرمائش پر عالی شان اور بے مثال محل کی تعمیر کی فرمائش کی اور عبد الرحمن الناصر کو ملکہ سے بے حد محبت تھی، جس کی وجہ سے عبد الرحمن الناصر نے ملکہ کی فرمائش پر محل کی تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی میدان کے دامن میں عبد الرحمن الناصر نے اس کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھ سے نصب کی۔ اس محل کی تعمیر میں اس قدر قیمتی اشیاء استعمال ہوئیں کہ اسپین کی کل آمدنی کا 1/3 40 برس تک اس کی تزئین و آرائش میں صرف ہوتا رہا۔ یہ محل تقریباً 1 کھرب دینار کی مالیت سے تعمیر ہوا تھا۔ اس محل کے 4316 ستون تھے۔ محل میں 400 اعلیٰ پائے کے اپارٹمنٹ تھے۔ شہر شمال مغرب میں واقع تھا، جہاں سے دریائے گوادل کوایور کا حسین منظر دکھائی دیتا تھا۔ اس محل میں کئی نئے پھل اور خشک میوے ایسے تھے جو مسلمانوں نے اندلس میں متعارف کرائے۔ کھجور کا پہلا درخت عرب سے درآمد کرکے عبد الرحمن الناصر نے الزہرا میں بویا۔ چنانچہ یہ عالی شان محل مکمل ہونے کے بعد عبد الرحمن الناصر کی اس جگہ منتقلی سے اس کی قربت کے حصول کے لیے وزراء، امراء اور عمائدین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا یہاں مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح اس محل کی تعمیر نے شہر کی تعمیر کو جنم دیا، لیکن افسوس فن تعمیر کا یہ نادر شاہکار صرف پون صدی بعد اشبیلا کے باغیوں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو گیا۔ دوسرا پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید
جدید علم جراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن الناصر الثالث نے اس عظیم مسجد میں قرطبہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ یورپ اور ایشیا سے طلباء حصول علم کے لیے قرطبہ یونیورسٹی آتے رہے۔ اس کی صنعت کو دنیا کے تمام اصناف پر فوقیت حاصل تھی۔ مشرق سے پروفیسر بلائے جاتے تھے جن کے لیے الگ فنڈ مختص تھا۔ اس خالصتاً علمی اور ادبی ماحول میں ابوالقاسم کی پرورش ہوئی اور قرطبہ یونیورسٹی سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ قرطبہ یونیورسٹی میں اس دور کے نامور اساتذہ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے اور نئے نئے تجربات سے ترقی کی نئی راہیں دریافت ہوتی رہی ہیں۔ زہراوی کو طب کے مضمون سے خاص شغف تھا۔ قرطبہ کے اس علمی و ادبی ماحول میں اس نے اس مضمون میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ اپنے اس فن میں اس نے اس قدر ترقی کی کہ ایک عامر ناظر بھی اس کے بھرپور علمی ماحول سے استفادے کو جان سکتا ہے۔ فن جراحت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابوالقاسم زہراوی قرطبہ کے شاہی شفا خانے میں طبیب کی حیثیت سے فرائض انجام دینے لگا۔ شفا خانے میں لوگوں کا خاصا ہجوم رہتا تھا۔ خلیفہ نے اس شفا خانے کے دروازے عوام کے لیے کھول رکھے تھے، چنانچہ مطالعاتی مواد کے ساتھ یہاں اسے عملی طور پر طب اور سرجری پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس نے یہاں بھی شب و روز محنت سے کام کیا۔ لوگوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اس نے تحقیق بھی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اس نے طب سرجری کے میدان میں نئے نئے معرکے کیے، جس کی وجہ سے وہ جدید سرجری کی داغ بیل ڈالنے والا پہلا فرد بن گیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے ہیں۔ علم علاج کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ علاج بالدوا یعنی کہ دوائیوں کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، اور علاج بالجراحت جس کی سرجری کی جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں مروجہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چرواہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہماری عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جس نے اہل یورپ کو سرجن کے فن سے روشناس کروایا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ علاج کے دو طریقے ہیں، ایک علاج بالدوا جو دوائیوں کے ذریعے، اور دوسرا علاج بالجراحت یعنی سرجری کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ علاج بالدوا کے متعلق تو کوئی خاص تمہید کی ضرورت نہیں ہے، اس کے متعلق اکثر حقائق تسلیم شدہ ہیں۔ علاج بالدوا بہت قدیم ہے۔ یونان نے اپنے عروج کے دور میں اس میدان میں خاصی ترقی کی ہے۔ یونان میں بڑے بڑے اطباء مثلاً سقراط، افلاطون، ارسطو اور حکیم بقراط پیدا ہوئے، اور یہ بھی قابل ذکر امر ہے کہ عروج یونان کے زمانے میں سرجری کا ہمیں دور دور تک نشان بھی نہیں ملتا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے سرجری کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دور 600 سے 1700 تک محیط ہے۔ سن 600 سے سن 1700 تک محیط ہے۔ اس دور کا سب سے عظیم کارنامہ سرجری کا آغاز اور ارتقاء ہے۔ بیشتر الفاظ جو کہ آج یورپی زبان میں رائج ہیں عربی سے ماخوذ ہیں۔ اس بات کی شاہد ہیں کہ ان الفاظ کا آغاز عربی سے ہوا ہے، جیسے کیمسٹری عربی لفظ کیمیا، ایڈمرل عربی لفظ ایمرا البحر سے ماخوذ ہیں۔ بالکل اسی طرح یورپ میں سرجری کا لفظ جراحی سے ماخوذ ہے۔ ممتاز مسلم سپہ سالار ابن جراح کا زمانہ پہلی صدی ہجری کا ہے۔ اس دور میں سرجری کے ارتقاء کا عمل تیز ہوا۔ جراحی کے لیے بنیادی اوزار کینچیاں، ریتیاں ایجاد ہوئیں جن سے جو تھا یہ سرجری کا کام لیا جاتا تھا۔ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں
جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطۂ قلم میں لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر یہ ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی قرطبہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہی ہسپتال سے وابستہ ہو گئے تھے۔ شاہی ہسپتال میں اسی طبیب کو ملازمت ملتی تھی جو غیر معمولی صلاحیت اور مہارت کا حامل ہوتا تھا۔ چنانچہ ابوالقاسم زہراوی کی طب میں غیر معمولی مہارت کی بنا پر انہیں شاہی ہسپتال میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ شاہی قرطبہ کا شاہی شفاخانہ اس دور کا عظیم الشان شفاخانہ شمار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے نامور اطباء اس ہسپتال میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اندرون ملک بیرون ملک سے مریض علاج کی غرض سے شاہی ہسپتال میں آتے اور بفضل خدا شفا یاب ہوتے تھے۔ شاہی ہسپتال میں مریضوں کا ہجوم رہتا تھا، جس کی وجہ سے ابوالقاسم زہراوی کو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا موقع ملا۔ زہراوی کو مختلف قسم کے آپریشن کرنے پڑے، چنانچہ بعض ایسے پیچیدہ آپریشن بھی کرتے جو اس سے قبل پہلے کبھی نہ کیے ہوتے۔ چنانچہ دوران آپریشن اسے جن نئے امور سے آگاہی ہوتی، جو نئی معلومات حاصل ہوتی، جو نئے طریقے ایجاد کرتے اور نئی راہیں دریافت کرتے، سب کی تفصیل وہ لکھتے رہتے۔ چنانچہ ایسا کرتے ہوئے ان کے قلم سے ایسی باکمال اور زمانہ بھر میں بے مثال تصنیف ظہور میں آ گئی، اس سے قبل دنیائے سرجری میں نہ تھی۔ تصنیف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ دماغ دینے کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصنیف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معوف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ زیر تشریح عبارت میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے دنیائے طب کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کی یگانہ روزگار تصنیف التصریف کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے۔ زہراوی کی بے مثل تصنیف سے ہر دور کے لوگوں نے بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ اس کتاب کا پہلا حصہ لوہے کے ذریعے داغ دینے کے متعلق ہے۔ 15ویں صدی کے وسط تک یہ طریقہ مستعمل رہا۔ بعض امراض میں یہ طریقہ کامیابی سے استعمال بھی ہوتا رہا۔ اس طریقہ علاج میں لوہے کو گرم کر کے جسم پر زخم کا نشان بنایا جاتا اور پھر زخم سے فاسد خون خارج ہو جاتا، جس سے مریض اپنے مرض میں افاقہ محسوس کرتا۔ التصریف کے دوسرے حصے میں دوران آپریشن استعمال ہونے والے آلات کے متعلق تفصیلی وضاحتیں کی ہیں اور آلات جراحی کی تصاویر بڑے واضح انداز میں نمایاں کی ہیں۔ یہ تفصیل بھی ساتھ درج کی ہے کہ کون سے آلات کس آپریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اوزار کا طریقہ استعمال بھی درج کیا گیا ہے، ساتھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں۔ استعمال کے طریقے اور ہدایات بھی درج کی گئی ہیں۔ کتاب کا تیسرا حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں مصنف نے آپریشن کرنے کے طریقوں کی تفصیل درج کی ہے۔ آپریشن کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپریشن کرتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں، آلات جراحی کے استعمال کی احتیاطیں بھی تحریر کی ہیں۔ تصنیف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفانہ موشگافیوں میں نہیں الجھا، بلکہ
بلکہ اپنے فن کی عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توثیق کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کی حامل ہوں۔ اس پیراگراف میں بیان کرتا ہے شاعر مصنف نے ابوالقاسم زہراوی کے طرز تحریر کو موضوع بحث بنایا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زہراوی کی کتاب التصریف بے شمار خوبیوں اور صفات کی حامل کتاب ہے۔ ان اوصاف میں نمایاں وصف اس کتاب کا یہ ہے کہ زہراوی نے صرف اپنے تجربے کو ہو بہو نقل ہی نہیں کیا بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی وضاحتیں بھی کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہے۔ سرجری کے متعلق زہراوی نے بے شمار معلومات فراہم کی ہیں۔ آپریشن کے دوران میں انہوں نے جن تجربات اور مشاہدات سے واسطہ پڑا ہے ان پر انہوں نے عالمانہ تبصرے بھی کیے ہیں اور ہر دور کے اتباع کے لیے مکمل رہنمائی بھی فراہم کی ہے۔ زہراوی نے اپنی کتاب میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن سے اتباع حضرات اس سے پہلے بے خبر اور ناآشنا تھے۔ التصریف کی دوسری خوبی یہ ہے کہ زہراوی کا طرز تحریر انتہائی سادہ اور عام فہم ہوتا تھا۔ التصریف کی تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ ابوالقاسم زہراوی نے اس کتاب میں جس موضوع کو بھی زیر بحث لیا ہے اس سے متعلق تمام معلومات فراہم کی ہیں اور اس موضوع کے تمام رموز اور باریکیاں اس انداز میں بیان کی ہیں کہ قاری کسی قسم کی الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔